صلو علی محمد صلو علی خیر البشر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، غزوہ بدر محض ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان وہ پہلا بڑا ٹکراؤ تھا جس کی خبر زمین پر مٹھی بھر مسلمانوں سے پہلے مکہ میں پہنچ چکی تھی۔ آج کی اس نشست میں ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیں گے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ میں خوفناک خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جس میں مکہ کے ہر گھر کے لیے بربادی کی نوید تھی، لیکن ابو جہل کے تکبر نے اس وارننگ کو مذاق میں اڑا دیا۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان کے اس خواب اور اس سے برپا ہونے والی مکہ مکرمہ میں ہیجانی کیفیت کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ عاتکہ بنت عبد المطلب نے زمزم کے مکہ آنے سے 3 رات پہلے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ بس انہوں نے اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو پیغام بھیجا اور ان سے کہا، اے میرے بھائی، اللہ کی قسم آج رات میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس نے مجھے گھبرا دیا ہے، اور میں ڈرتی ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کی قوم پر کوئی شر یا مصیبت آ جائے، لہٰذا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اسے مجھ تک ہی چھپا کر رکھیے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا کہ ایک سوار اپنے اونٹ پر آیا یہاں تک کہ وہ وادی ابتھا میں کھڑا ہوا، پھر اس نے اپنی پوری آواز سے پکارا، خبردار اے غداری کرنے والو، 3 دن کے اندر اپنی مقتل گاہوں کی طرف نکل پڑو۔ بس میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، پھر وہ مسجد حرام میں داخل ہوا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اسی دوران جب وہ اس کے گرد تھے، اس کا اونٹ اسے لے کر کعبہ کی چھت پر جا کھڑا ہوا، پھر اس نے دوبارہ ویسے ہی پکارا، خبردار اے غداری کرنے والو، 3 دن کے اندر اپنی مقتل گاہوں کی طرف نکل پڑو۔ پھر اس کا اونٹ اسے لے کر جبل ابو قبیس کی چوٹی پر جا کھڑا ہوا اور وہاں سے بھی اس نے ویسے ہی پکارا۔ پھر اس نے ایک چٹان لی اور اسے نیچے پھینک دیا، پھر وہ تیزی سے لڑکتی ہوئی آئی یہاں تک کہ جب وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور مکہ کا کوئی گھر یا کوچہ ایسا نہ بچا جس میں اس کا کوئی ٹکڑا داخل نہ ہوا ہو۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ تو بہت بڑا خواب ہے، تم اسے چھپا کر رکھو اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ پھر عباس باہر نکلے اور ان کی ملاقات ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے ہوئی جو ان کے دوست تھے، تو انہوں نے اسے یہ خواب بتا دیا اور اسے چھپانے کی تاکید بھی کی، مگر ولید نے اپنے باپ عتبہ کو بتا دیا۔ یوں یہ بات مکہ میں پھیل گئی، یہاں تک کہ قریش اپنی محفلوں میں اس کا تذکرہ کرنے لگے۔ عباس کہتے ہیں، میں صبح کعبہ کا طواف کرنے لگا تو دیکھا کہ ابو جہل قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا عاتکہ کے خواب کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جب ابو جہل نے مجھے دیکھا تو کہا، اے ابو فضل، جب آپ طواف سے فارغ ہو جائیں تو ہمارے پاس آئیے گا۔ جب میں فارغ ہوا اور ان کے پاس بیٹھ گیا تو ابو جہل نے مجھ سے کہا، اے بنو عبد المطلب، تمہارے اندر نبیہ کب پیدا ہوئی؟ عباس کہتے ہیں، میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، وہ خواب جو عاتکہ نے دیکھا ہے۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، اس نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا، اے بنو عبد المطلب، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارے مرد نبوت کا دعویٰ کریں؟ کیا اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں؟ عاتکہ نے اپنے خواب میں گمان کیا ہے کہ اس پکارنے والے نے کہا، 3 دن میں نکل پڑو، تو ہم تمہارے بارے میں ان 3 دنوں کا انتظار کریں گے۔ اگر اس کی کہی ہوئی بات سچی ہوئی تو وہ عذاب ہو کر رہے گا، اور اگر یہ 3 دن گزر گئے اور کچھ نہ ہوا تو ہم تمہارے خلاف ایک تحریر لکھیں گے کہ تم عرب کے تمام گھرانوں میں سب سے جھوٹے گھر والے ہو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے کوئی بڑا جواب نہ دیا سوائے اس کے کہ میں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ عاتکہ نے کچھ دیکھا ہے۔ پھر ہم جدا ہو گئے۔ پھر جب شام ہوئی تو بنو عبد المطلب کی ہر عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا تم نے اس فاسق خبیث کو یہ موقع دیا کہ وہ تمہارے مردوں کی توہین کرے، اور اب وہ عورتوں تک پہنچ گیا ہے اور تم سن رہے ہو، اور جو کچھ تم نے سنا اس پر تمہاری طرف سے کوئی غیرت یا رد عمل سامنے نہ آیا؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اعتراف کیا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا ہی کیا اور اس کا کوئی بڑا جواب نہ دیا، لیکن اللہ کی قسم میں اب اس کے سامنے جاؤں گا، اگر اس نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں تمہاری طرف سے اسے کافی ہو جاؤں گا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں عاتکہ کے خواب کے تیسرے دن صبح سویرے نکلا۔ میں سخت غصے میں تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اسے جواب دینے کا ایک موقع ضائع کر دیا ہے جسے میں اب پانا چاہتا ہوں۔ میں مسجد میں داخل ہوا اور اسے دیکھا۔ اللہ کی قسم میں اس کی طرف اس لیے بڑھ رہا تھا تاکہ وہ اپنی کہی ہوئی بات دہرائے اور میں اس پر ٹوٹ پڑوں، اور ابو جہل ایک دبلا پتلا، تیز چہرے والا، تیز زبان والا، تیز نظر والا آدمی تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اچانک وہ مسجد کے دروازے کی طرف تیزی سے بھاگا۔
میں نے اپنے جی میں کہا اسے کیا ہوا؟ اللہ کی اس پر لعنت ہو، کیا یہ مجھ سے اس قدر ڈر گیا ہے کہ میں اسے برا بھلا کہوں گا؟ تب پتہ چلا کہ اس نے وہ آواز سن لی تھی جو میں نے نہیں سنی تھی۔ وہ زمزم بن عمر غفاری کی آواز تھی جو وادی کے بیچ میں اپنے اونٹ پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ اس نے اس کا قجادہ الٹ دیا تھا، اپنی قمیض پھاڑ دی تھی اور وہ پکار رہا تھا، اے قریش کی جماعت، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہے، محمد اپنے صحابہ کے ساتھ ان کے سامنے آ گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پس جو معاملہ آ چکا تھا اس نے مجھے اس سے اور اسے مجھ سے بے فکر کر دیا۔ لوگ جلدی جلدی تیاری کرنے لگے اور کہنے لگے کیا محمد اور ان کے صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابن حضرمی کے قافلے جیسا آسان ہوگا؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم وہ جلد ہی جان لیں گے کہ یہ معاملہ مختلف ہے۔ پس وہ دو طرح کے لوگ تھے، یا تو خود نکلنے والے یا اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیجنے والے۔ قریش نے پوری طاقت جمع کر لی اور ان کے اشراف میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا سوائے ابو لہب کے جو پیچھے رہ گیا۔ اس نے اپنی جگہ آس بن حشام بن مغیرہ کو بھیجا کیونکہ آس اس کا 4000 درہم کا قرض دار تھا اور وہ کنگال ہو چکا تھا، تو ابو لہب نے اسے اس شرط پر مزدوری پر بھیجا کہ اسی طرف سے جنگ میں جائے گا جو ابو لہب پیچھے رہ گیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن ابی نجی نے بیان کیا امیہ بن خلف نے پیچھے رہنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ ایک بوڑھا باوقار اور بھاری بھرکم آدمی تھا۔ بس عقبہ بن ابی معیط اس کے پاس آیا جو مسجد میں اپنی قوم کے درمیان بیٹھا تھا۔ وہ ایک انگیٹھی اٹھائے ہوئے تھا جس میں آگ اور خوشبو تھی۔ اس نے امیہ کے سامنے لا کر رکھی اور کہا، اے ابو علی، خوشبو دھونی لے لو کیونکہ تم تو عورتوں میں سے ہو جو گھر بیٹھی ہیں۔ امیہ نے کہا، اللہ تجھے اور جو تو لایا ہے اسے غارت کرے۔ پھر وہ تیار ہوا اور لوگوں کے ساتھ نکل پڑا۔ معزز سامعین، حضرت عاتقہ کا یہ خواب محض ایک اتفاق نہیں تھا بلکہ خالق کائنات کی طرف سے مکہ والوں کو ایک آخری وارننگ تھی۔ وہ چٹان جو جبل ابو قبیس سے گری اور جس کے ٹکڑے مکہ کے ہر گھر میں داخل ہوئے، وہ اس بات کا اعلان تھا کہ حق اور باطل کے اس مارکے سے اب کوئی گھرانہ لا تعلق نہیں رہ سکے گا۔ صلوا علی محمد صلوا علی خیر البشر